سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارتی فوج میں ماتحت خواتین اہلکاروں کو جنسی ہراسانی اور ریپ کا سامنا ہے، جو فوج میں بڑھتی ہوئی اخلاقی تنزلی اور مجرمانہ سوچ کا پتہ دیتا ہے۔ حال ہی میں بھارتی فضائیہ کے آفیسر امیتیش ہرمکھ کو اپنی خاتون ساتھی اہلکار کو آبروریزی کا نشانہ بنانے پر گرفتار کیا گیا، جبکہ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ فوجی افسران کیس واپس لینے کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بھارتی فوج میں ماتحت خواتین اہلکاروں کو جنسی تسکین کے لیے ایک آسان ہدف سمجھا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بھارتی فوجی کالے قوانین کی پشت پناہی میں اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین کی بے حرمتی اور آبرو ریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ 1989 سے اب تک 11,246 خواتین کو جنسی ہراسانی اور ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ رواں برس فروری میں ضلع بانڈی پورہ میں مبینہ طور پر بھارتی فوجیوں نے ایک 9 سالہ بچی کو اغوا کرنے اور ریپ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ کشمیر کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ ضلع بانڈی پورہ میں مبینہ بھارتی فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں کمسن بچی کو اغوا کر کے لے جانے کی کوشش اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 1991 میں ضلع کپواڑہ کے 2 گاؤں کنن اور پوشپورہ میں بھارتی فوجیوں نے تلاشی آپریشن کے دوران تقریباً 100 خواتین کا گینگ ریپ کیا تھا۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران وردی میں ملبوس اہلکاروں کے ہاتھوں کشمیری خواتین سے زیادتی کے متعدد واقعات منظر عام پر آئے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی وردی والے کو سزا نہیں ملی۔ اکتوبر 2019 میں انسانی حقوق پر ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے نیم فوجی دستے CRPF کے ایک جونیئر آفیسر خوشبو چوہان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسے ضوابط منظور نہیں جو فوجیوں کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے 1989 سے بھارتی فوج پر ریپ، بدفعلی، واٹر بورڈنگ، حساس اعضاء کو بجلی کے جھٹکے لگانے، جلانے اور سونے نہ دینے جیسے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جن کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کو آگے آنا چاہیے۔